یہ جو ترمیم وٹ ایور اٹ واز انویلڈ ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، کیونکہ اس کو بذریعہ قوت، بذریعہ دھمکیاں، بذریعہ یرغمال بنانے کے، بذریعہ لوگوں کو غائب کرنے کے، بذریعہ لالچ دینے کے، اس طریقے سے یہ حاصل کی گئی ہے۔ یہ فری ول سے نہیں حاصل کی۔ آئین اور قوانین کے بننے کا سب سے اہم جو نقطہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل فری اور فیئر طریقے سے ہو۔ نہ یہ فری تھا، نہ یہ فیئر تھا، اور ایک ایک آدمی کو کس طرح سے اٹھا کے لاتے رہے، اور جو اس میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال وکیلوں نے ہمیشہ 75 سال میں یہ بات کہی کہ ہم اسی کو چیف جسٹس آف پاکستان مانیں گے جو کہ ویکنسی کے وقت سب سے سینئر موسٹ جج ہوگا، جس طرح یہاں پر جو ہے وہ منصور علی شاہ تھا۔ جب کبھی بھی یہ اصول توڑا گیا، اس سے قوم نے بھی اور عدلیہ میں بہت تباہی آئی۔ چاہے وہ 1954 میں انہوں نے ابو صالح محمد اکرم کو جو اگنور کر کے، جو سینئر موسٹ جج تھا فیڈرل کورٹ کا، اس کو اگنور کر کے اس کے جگہ منیر کو لائے۔ اس کے بعد جو منیر نے اس ملک کے ساتھ اور اس کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح 1994 میں دوسری دفعہ توڑا گیا۔ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ یہ بہت باتیں کرتا ہے بلاول، لیکن اس کو نہیں پتا کہ بارہا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کیا کچھ ہوا۔ ایک اچھا کام کیا تھا 18ویں ترمیم۔ یہی میں نے ان کو کہا کہ بھائی کوئی اچھا کام تم نے کیا تو اس کو مینٹین کر لو، اس کو آج کس کے حکم پر سارا تباہ کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ کہتے تھے کھڑے ہو کے، یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ کہتا تھا کہ جی میری پرائم منسٹرشپ میں 18ویں ترمیم آئی اور آئین ریسٹور ہو گیا۔ آج وہ رو رہا ہے، ہمارے سامنے رویا ہے، دیکھیں جی اس 18ویں ترمیم سے مجھے انہوں نے ریموو کر دیا تھا۔ اصل میں یہاں پر رونا یہ ہے، ایک کہتا ہے جو آج چیئرمین سینٹ بنا بیٹھا ہے، جو پرائم منسٹر تھا، کہ مجھے کیوں نکالا۔ دوسرا جو پرائم منسٹر تھا اور اس کو انہوں نے سپریم کورٹ نے فارغ کیا، وہ کہتا مجھے کیوں نکالا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ہم اس کے بدلے میں سارے ججز کو نکال دیں گے۔ یہ یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے نکالے جانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے ساری عدلیہ کے ساتھ۔ بھائی جنہوں نے نکالا تھا وہ تو خود جا چکے ہیں، تم ان بیچاروں کے ساتھ بدلہ لے رہے ہو، شرم کا مقام ہے۔ تو لہذا ہم تو اسی کو چیف جسٹس مانیں گے، اور یحییٰ آفریدی وہ اچھا جج ہے، اس کو یہ قبول نہیں کرنا۔ آج ہم اپیل کر رہے ہیں اس کے پاس کہ تمہارا ابھی تک اچھا ریکارڈ ہے، تمہیں لوگ اچھا جج سمجھتے ہیں، تم اپنی باری پہ آؤ چیف جسٹس۔ تمہاری باری آئے گی منیب اختر کے بعد، یعنی منصور علی شاہ کے بعد منیب کی باری ہے، منیب کے بعد یحییٰ کی باری ہے۔ تم دو کے سروں سے کود کر نہیں بن سکتے چیف جسٹس، اس سے ساری عدلیہ درم برم ہو جائے گی اور یہ اصول بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہم آپ سے پھر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپشن ہے، اس وقت قبول مت کرو، اپنے وقت پہ قبول کرنا، تمہاری عزت رہ جائے گی قوم۔ آج تم یہ قبول کرو گے، ساری عمر تمہیں یہ قوم ایک یوزرپر سمجھے گی، ارشاد حسن خان سمجھے گی۔ تو اس لیے اپنی عزت بچاؤ، اپنا نام بچاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سال کے لیے چیف جسٹس ہے، 3 سال کے لیے ہے۔ یہ ایک صاحب جو ابھی جا رہے ہیں 25 تاریخ کو، ایک سال میں جتنا انہوں نے ڈیمیج کیا ہے آئین کو، عدلیہ کو اور ہر ادارے کو، اتنا تو شاید 10 سال میں کوئی چیف جسٹس نہ کر سکتا ہو۔ لہذا 1 سال ہو یا 3 سال ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نیک نامی سے جاؤ گے، اچھے الفاظ میں یاد کیے جاؤ گے۔ اگر اس طرح سے آفس ہولڈ کرو گے تو اس کے بعد تم قوم کے ایک مجرم کے طور پہ نظر آؤ گے۔ تو ہم یحییٰ آفریدی کو کہتے ہیں کہ خدارا آپ سے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں، آپ اس کو قبول مت کریں، تاکہ پھر جس کا حق ہے حقدار کو اس کا حق ملے۔ تمہیں تمہاری وقت پہ تمہارے ٹرن پر تمہیں ملنا چاہیے، اور یہ مقصد ان کا یہ ہے، تیسرے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس بنانے کا، کہ یہ جوڈیشری، یہ سپریم کورٹ آپس میں لڑے اور چل نہ سکے، کمزور ہو جائے، ہمارے حکم مانیں
ہم بیٹھ کے جو حکم دیں وہ مانیں، جو ہمیں آگے پیچھے جو حکم آئے وہ ہم ان پر حکم چلائیں، تو یہ غلاموں کے غلام بننے کے برابر ہے۔ اس لیے مت قبول کرو، یا تم سے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں، لیکن اگر تم کرو گے قبول، وکلا تمہیں کبھی نہیں قبول کریں گے وداؤٹ چیف جسٹس کے۔ دوسرا، یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آئیڈیا جو تھا یہ ہماری وکلا کی طرف سے ہمیشہ آیا تھا کہ اور بینچز کے ساتھ کانسٹیٹیوشن بینچ ہونا چاہیے جو کہ اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرے سپریم کورٹ کی، آرٹیکل 184 اور 186 کی۔ یہ ہمیشہ سے ہمارا مطالبہ تھا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی پولیٹیسائزیشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی پولیٹیکل کمیٹی بیٹھ کے نہیں فیصلہ کرے کہ کون کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ ہو، کون اس کے ممبرز ہوں، بلکہ انڈیا میں بڑا کلیئر پریسیڈنٹ ہے، ان کے ہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، وہ اس کو پریزائڈ کرتا ہے چیف جسٹس، اور 4 سینئر موسٹ جج اس کے ممبرز ہوتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو، اس کو پریزائڈ کرے چیف جسٹس، اور 4 سینئر موسٹ جج اس کے ممبرز ہوں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی سو کالڈ آئینی ترمیم جو ہے وہ انویلڈ ہے، کیونکہ اس نے آئین کا بنیادی سٹرکچر ڈھانچہ ہلا کے رکھ دیا ہے، اس نے بنیادی فیچرز کو ختم کر دیا ہے، جن میں 2 بنیادی فیچرز ہیں جو کہ فل کورٹ سپریم کورٹ نے 2015 میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی والے کیس میں کہے تھے۔ ان میں سے 2 جو بنیادی فیچرز ہیں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا آئین میکنگ میں، اور دوسرا سیپریشن آف پاورز، کوئی کام نہیں ہے ایگزیکٹو کا، پارلیمنٹ کا، کہ وہ ججز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اپوائنٹ کرے اور کسی ایسی کمیٹی پہ بیٹھی ہو جو یہ فیصلہ کرے کہ سی جے پی کس کو ہونا چاہیے۔ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی شکلیں دیکھو، نہ ان کو قانون کا پتہ، نہ آئین کا پتہ، اور نہ ان کو پتہ کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ان کو صرف آرڈرز کا پتہ ہے جو پیچھے سے آتے ہیں کہ بھائی اس کو نہیں کرنا، اس کو کر دینا، تاکہ وہ زیادہ آسانی سے ہمارے ہاتھ میں کھیلیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں۔ شرم کا مقام ہے، تم ایک صرف ایک شرمناک تمہارا رول ہے۔ دوسری بات، یہ چیف جسٹس جو جا رہا ہے، میں اس کے نام کے ساتھ قاضی نہیں لگانا، وہ فائز عیسیٰ جو بھی نام، یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین چیف جسٹس تھا، جس نے میکسیمم نقصان پہنچایا ہے عدلیہ کو اور آئین کو، آئین کی اور عدلیہ کی تباہی کر کے جا رہا ہے یہ شخص۔ ایک تو ہمارا اپیل ہے آپ سب سے، ساری بار ایسوسی ایشن سے اپیل کرتا ہوں، اور جناب یہ میسج ہمارے اسد منظور بٹ صاحب پہنچائیں گے سارے پنجاب میں، اور ہمارے دوست سندھ میں، کے پی میں، بلوچستان پہنچا رہے ہیں۔ 25 تاریخ کو جو اس کا آخری دن ہے، ہم یوم نجات منائیں گے، ساری بار یوم نجات بنائیں گے اس دن۔ ایک خبیث، ایک غیر آئینی حرکتیں کرنے والا، یہ ترمیم ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک یہ فلور کراسنگ کا دروازہ نہ کھولتا۔ اس نے جان بوجھ کے ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کا دروازہ کھولا، 63A کی انٹرپریٹیشن بدل کے رستہ دیا کہ جاؤ آپ زبردستی اٹھا لو، اب خرید و فروخت کرو، آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ حاصل کرو۔ یہ ساری چیز اس نے دیدہ دانستہ طور پر ان قوتوں کے ساتھ مل کر جو اس ملک میں آئین کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں اور عدلیہ کی ختم کرنا چاہتے ہیں، لہذا کاش تم اتنا نقصان کر کے نہ جاتے، ہمیں اتنا بڑا یوم نجات نہ منانا پڑتا، لیکن یہ قوم کے لیے بہت اہم دن ہے 25 تاریخ، جس دن ایک بہت ہی غلط قسم کا چیف جسٹس ہماری جان چھوڑ رہا ہے، لیکن پیچھے جو لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بڑی خوفناک ہے، جس کے لیے ہمیں پتہ نہیں کتنا عرصہ کام کرنا پڑے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آئین پہ آپ کیا کر لیں گے؟ میں نے کہا یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں کبھی رہ نہیں سکتی، اتنی انجسٹ، اتنی غلط، اتنی غیر آئینی ترامیم کبھی ٹھہر نہیں سکتی۔ کوئی قوم جو ہے اگر اس قوم کا کوئی مقصد اور فیوچر ہے تو یہ نہیں ٹھہر سکتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخرکار یہ ختم ہو جائے گی، چاہے سال لگے، 2 سال لگے، 5 سال لگے، 10 سال لگے، یہ رہ نہیں سکتی۔ لیکن
اس کو ختم کرنے میں جو قوم پر ایک کاسٹ قوم پے کرے گی، جس کو ہم کہتے ہیں بہت بڑی قیمت ادا کرے گی، یہ ساری چیز کو درست کرنے میں درست تو کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ورکیبل ہی نہیں ہے۔ بھلا آپ خود سمجھتے ہیں، ہم جو ہمارے وکیل بھائی جانتے ہیں، آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن ہے ہائی کورٹس کی۔ بھائی آپ سارے آرٹیکل 199 کے کیسز کیا ایک بینچ کو دے سکتے ہیں ہائی کورٹس میں؟ کم از کم آدھے سے زیادہ بینچز جو ہیں وہ آرٹیکل 199 کے کیسز سنتے ہیں۔ آپ اس سے پتہ چلتا ہے کتنے یہ جاہل لوگ ہیں جو یہ ترمیم تیار کر رہے ہیں، جن کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہائی کورٹس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز نہیں بن سکتے۔ سپریم کورٹ میں صرف اس لیے بن سکتا ہے کہ وہ صرف اور صرف کنفائنڈ ہوتا ہے اوریجنل جورسڈکشن پر۔ ہائی کورٹ میں تو آدھے سے زیادہ کیسز جو ہیں اوریجنل جورسڈکشن کے ہیں، آئینی جورسڈکشن کے ہیں، تو اس کے لیے آپ کس طرح ایک بینچ سے 2 بینچ سے پہلے ہی گزارا نہیں ہو رہے، آپ کے سارے بینچز بنا دیتے ہیں، پھر نہیں وہ کیسز ڈسپوز آف ہوتے، تو یہ ورچولی ہائی کورٹس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اصل مقصد اس کے پیچھے لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کرنا، کیونکہ آرٹیکل 190 کا بیسک مقصد ہی جو ہے وہ عوام کے جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا، یہ ہائی کورٹس کی پرائمری کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے، وہ سلب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ایک بینچ سے ہینڈل نہ ہو اور لوگ بیچارے اپنے بنیادی آئینی حقوق سے بہرہ ہو جائے۔ تو اس لیے میں اس صورت میں آخری جو بات کہنا چاہتا تھا، جس پر ہم نے چاروں صوبوں میں اور اسلام آباد میں کنسنسس کیا ہے، اسد صاحب جانتے ہیں، ایک ایکشن کمیٹی ہم نے فارم کر لی ہے اس تحریک کو آگے لے جانے کے لیے، جس میں چاروں صوبوں کے اور اسلام آباد کے نمائندگان موجود ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس تحریک کو آگے لے کے جائیں گے۔ اس وقت تک ہم سٹرگل کریں گے جب تک یہ جو غیر آئینی ترامیم ہیں ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ہم ہر طرح کی قربانیاں دیں گے اس ملک کے وکلا، کیونکہ اگر یہ ترامیم قبول ہو جاتی ہیں تو ہمارے کالے کوڈ کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ پھر یہ عدالتیں جو ہیں یہ غلامی کی عدالتیں بن جائیں گی، یہ آئین کی عدالتیں نہیں رہیں گی۔ یہ حکم مانا کرے گی جو حکم ان کو رات کے اندھیرے میں، جس طرح پارلیمنٹ کو رات کے اندھیرے میں حکم آتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح مانیں گے۔ یہاں پر پھر سارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہر جج کے ساتھ مقرر کیے جائیں گے جو بتا دیں گے کہ یہ پیچھے سے آرڈر آ گیا ہے، آپ نے اس کیس کو اس طرح ڈسپوز آف کرنا۔ سوال یہ ہے کیا ہم وکلا جو آزاد عدلیہ، آزاد مملکت، آزاد آئین کے رکھوالے ہیں، کیا ہم اس سچویشن کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کسی صورت نہیں۔ لہذا ہم یہ ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں ہمارے نمائندے ہوں گے، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بار کونسلز کے نمائندے ہوں گے، اور جو انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، مثال کے طور پر جو اس وقت بکاؤ مال ہیں، جو اپنے آپ کو سپریم کورٹ بار کا صدر کہتا ہے اور ساتھ ہی تالی بجا رہا ہے کہ ہاں بڑا اچھا کیا، ابھی 30 نمبر سے اٹھا لیا، یعنی تمہارے بنیادی اصول توڑے گئے اور اس پر تالیاں بجانے والے، اس قسم کے ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں چہرے نہیں ہم پہچانتے، ہم یہ نہیں جانتے کہ کون حقیقت میں وکیل ہے کون ٹاؤٹ ہے، اسی لیے ہم ایسی غلطیاں کر کے سزا بھگتتے ہیں۔ آج ہم سزا بھگت رہے ہیں غلط سلیکشنز کی، غلط الیکشنز میں ہم، تو اس لیے میرے بھائیوں یہ وقت لمحہ فکریہ ہے ساری قوم کے لیے اور ہم سب وکلا کے لیے جو اصل میں اس ملک میں آئین کے سپاہی ہیں، آئین کے پروٹیکٹر ہیں، اور یہی پیغام ہم اپنی طرف سے لاہور سے دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے پرسوں کوئٹہ سے بالکل یہی پیغام گیا ہے، کل کراچی سے یہ گیا ہے، آج اسد صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے بڑی مہربانی کر کے ہم سب کو اکٹھا کیا۔ بہت بہت اور بات ذرا چوہان صاحب اور دوست بات کر لیں، پھر اس کے بعد دوست بات۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ جی۔ خان صاحب نے ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں، لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے سامنے آنی چاہیے۔
یہ ہم کیوں اس پہ سیکھ پا ہو رہے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس ٹھیک نہیں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جوڈیشل سسٹم کو پیک کر دیا گیا ہے پرپزلی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. کس نے؟ گورنمنٹ نے. آپ کی جتنی بھی عدالتوں میں کیسز ہوتے ہیں اگینسٹ جو کانسٹیٹیوشن جوریسڈکشن میں کیسز آتے ہیں سارے گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ خود ہی اپنی عدالت بنا کے بیٹھ گئی ہے کہ جس کو چاہیں گے ان کی مرضی ہوگی، جس کو چاہیں گے نہیں ہوگی. ایک بات. ایک یہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ جج ویلیویشن بھی ہوگی تاکہ کوئی جج فیصلہ کرتے وقت یہ سوچتا رہے کہ کل کو ویلیویشن کے چکر میں مجھے فارغ کر دیا جائے گا یا مجھ پہ سٹگما ڈال دیا جائے گا. تو کوئی جج کون سا گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ کرے گا؟ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اینی آف 3 کر کے آپ نے لوگوں کو جج جس دن بھرتی ہوگا، جس دن اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، اسی دن ہی وہ سیاست شروع کر دے گا. کل کو مجھے چیف بننے کے لیے کس کس کو راضی کرنا ہے؟ تو وہ ایم این ایس کو راضی کرے گا، گورنمنٹل انسٹرومنٹس کو راضی کرے گا، اور خاص طور پہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت لوگوں کو اٹھا کر لا رہی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ جو اپنی من مانی سے ساری امینڈمنٹس کرا رہی ہے. تو پھر لوگ یہ جج صاحبان بھی ان کے پیچھے پھرتے رہیں گے جو جاب سیکر ہوتے ہیں، جو جاب کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ہمارا ایک ہی مقتبہ نظر ہے، یہ تحریک آج سے شروع ہو گئی ہے. ہم اس کے لیے باقاعدہ ایک دن وہ ہم طے کر لیں گے جب ہماری یہ جو دوستوں کی کمیٹی ہے، ہم ہر ہفتے میں ایک دن باقاعدہ پروٹیسٹ رکھیں گے جو بڑا پیسفل پروٹیسٹ ہوگا. ایک بات. دوسرا ہم کنونشنز کا ارینجمنٹ کریں گے. تیسرا ہم اس پہ پبلک ایٹ لارج کو بھی انوالو کریں گے تاکہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس سلب ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہو. ہم اس پہ ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ امینڈمنٹس واپس نہیں ہوتی. اس میں صحیح خان صاحب نے کہا کہ جو بھی پیریڈ لگے گا، لیکن ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہم لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو سلب کیا گیا ہے. یہاں جوڈیشل سسٹم کو پیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق سلب ہو گئے ہیں. لوگوں کو کسی کو کوئی حق نہیں ملے گا. یہاں ایک ڈی سی بندے کو اٹھاتا ہے، ایک ایس پی بندے کو اٹھاتا ہے، ایک کوئی لے جاتا ہے تو اس کو کون پوچھے گا؟ یہ عدالتیں کیسے اس گورنمنٹ کے خلاف بات کریں گی؟ تو یہ چیز سوچنے والی ہے. یہ ہمارا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے. ہم جو آج بیٹھے ہیں ہم لوگوں کے حقوق کی خاطر بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی خاطر بیٹھے ہیں. اور لوگوں کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ ابھی چونکہ کسی کا جب پرابلم آتا ہے تو اس کو تب پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں تو اب ایک ایسا ہی نہیں مان تو چیز ہے کہ یہ اس طرح کی امینڈمنٹس اب ایک ایسے ہی کافی ہوگا ایک جج کے لیے. یہی چیز ہے. ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے. ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج بنیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور ہم تمام وکلاء کو ریکویسٹ کرتے ہیں سر، کوئی قاضی فیض عیسیٰ کے ریفرنس میں نہیں جائے بلکہ باہر کھڑے ہو کر کتبہ لگا کر اس کو بتائیں کہ ہم سیاہ دن منا رہے ہیں. ہم جوڈیشری سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم اس کو یوم نجات بنائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جوڈیشری کے جو جج صاحبان ہیں تمام ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے کہ فار گاڈ سیک اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے آگے بڑھو. آپ کو ضرورت ہے. آپ قوم کی امانت ہے آپ کے پاس. اگر آج آپ لوگوں نے قوم کی امانت کو نہ سمجھا تو یہ بالکل آپ بھی مجرم ہوں گے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹوٹل لیگل فرٹرنیٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ جب یہ امینڈمنٹس ہوئی اس میں لکھا گیا کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار نے یہ امینڈمنٹ پرپوز کی ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. نہ ہم اسے مانتے ہیں نہ ہے، بلکہ جنرل وکیل وہ اس چیز کو کسی طور پہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ ہم اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کو باقاعدہ نظر آئے گا کہ لوگ اس کے لیے کیا کچھ کریں گے. ہم اس کے لیے لاہ عمل بھی آپ کو پھر دیں گے، آپ کو زحمت دیں گے اور اس لاہ عمل کے تحت آگے کام کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سندھو صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سب سے پہلے آپ بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے قائد احمد خان صاحب موجود ہیں. انہوں نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بتایا. میں بطور وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو یہ میں تمام اپنے وکلاء بھائی پورے پاکستان کے وکلاء سے مخاطب ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ، جیسا کہ انہوں نے فرمایا احمد خان صاحب نے کہ یہ قاضی کہلانے کے قابل بھی نہیں. ہم فائز عیسیٰ صاحب کو کہ ریفرنس میں بالکل کوئی بھی وکیل کالا کوٹ پہن کر شرکت نہیں کرے گا. انشاءاللہ ہم اس کو کسی صورت اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے وکلا کے اندر تفریق پیدا کی اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے پوری قوم کو اور جس کے جو ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے جو ایک ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس کے اندر کھلواڑ پیدا کرنے کا موقع مہیا کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم کسی بھی صورت اس کے ریفرنس میں ان کے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات جو ہے کہ پاکستان کے تمام وکیل ہم یہ جیسا خان صاحب نے فرمایا کہ ایک ایکشن کمیٹی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ اس کو، تو ہم پورے ڈسٹرکٹ لیول پہ تحصیل لیول پہ یہ تحریک چلے گی اور اس کے خلاف یہ جو آئینی پیکج ہے جس کے پیچھے ایک بدنشتی مبنی ہے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ ادارے کو سرنگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے اور اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک یہ آئینی پیکج ختم نہیں ہو جاتا. اپنی اصل حالت میں جب تک قائم بحال نہیں ہو جاتا ہم انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف تحریک چلائیں گے، ہم احتجاج کریں گے اور آپ کو پاکستان کے ہر گلی کونے میں کالا کوٹ اور آپ کو عوام جو ہے احتجاج کرتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی سب اکابرین نے بات کی ان آئینی ترامیم کے اوپر. میں انہیں مارشل ترامیم کا نام دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی ترامیم ٹیبل ہی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ جس میں کے پی کے سینیٹرز جو ہیں وہ الیکٹ ہی نہیں ہوئے تھے. منورٹیز کا حق مارا گیا. منورٹیز کی چند سیٹیں جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کرنی تھی وہ نہیں کی گئی تھی. ریزرو سیٹس خواتین کی نیشنل اسمبلی میں موجود نہیں تھیں. یہ بہت اہم نکتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان آئینی ترامیم کے اندر جن لوگوں نے 2/3 میجورٹی الیجڈلی ہارس ٹریڈنگ کی خرید و فروخت کی بنیاد کے اوپر کی، یہ نون لیگ ہمیشہ چھانگا مانگا کی سیاست کرتی ہے، یہ انہوں نے دوبارہ دہرائی ہے. کبھی یہ مری کے ہوٹلوں میں لوگوں کو لے کے چلے جاتے تھے اغوا کر کے اور کبھی چھانگا مانگا لے جاتے تھے. پوری قوم ان آئینی ترامیم کو ریجیکٹ کرتی ہے. ان آئینی ترامیم کے ذریعے چیف جسٹس کا اختیار اگر ان ان پڑھ پارلیمنٹیرینز کو دے دیا جائے، وہ پہلے تو انہوں نے بی اے کی شرط رکھی ہوئی تھی وہ بھی ختم کر دی ہوئی ہے، تو پھر پرائم منسٹر اور اسپیکر کے لگانے کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کو دے دیں. یہ ٹرائکمی آف پاور اس 1973 کے آئین میں دی گئی ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہے گا. مقننہ کا ایک اپنا کام ہے، عدلیہ کا ایک اپنا کام ہے اور ایگزیکٹو کا ایک اپنا کام ہے اور فوج کا ایک اپنا کام ہے. اگر یہ کالا کوٹ بیٹھا ہے، اگر ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی جائے تو یہ اپنے بندے کو مار دیں گے نا. اور اگر کسی ان پڑھ کے ہاتھ میں جو مڈل فیل ہو یا میٹرک پاس ہو اس کے ہاتھ میں قلم پکڑا دیا جائے تو پھر اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ وہ کیا لکھے گا؟
یہ دراصل خواجہ آصف کی تقریر ہمارے لیے آئی اوپننگ ہے. اس نے کہا ہم نے بدلہ لے لیا ہے. یہ پارلیمنٹ کے ہاؤس پہ کہا انہوں نے. یہ بدلہ کن سے لیا ہے؟ ججز سے لیا. اسی طرح سابقہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ وہاں ہم نے جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے کیے تھے ہم نے ان کو گھر بھیج دیا. ان کی تاریخ بھری پڑی ہے. وہ سجاد علی شاہ والا میٹر ہو تو سپریم کورٹ کے حملہ یہ کریں. عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس ہوں تو یہ ٹرکوں پہ چڑھ کے شارع دستور پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہمیشہ فیصلے اپنی مرضی سے کرواتے ہیں. اگر انہوں نے بے نظیر کے خلاف فیصلہ کروانا تھا تو ملک قیوم صاحب کو فون یہی کرتے تھے. یہ میچ فکس کر کے کھیلنے والے لوگ ہیں. جبکہ ہم کالا کوٹ آج اس بات کی دوبارہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی آئینی ترامیم جو کہ عوامی نمائندے جو منتخب شدہ عوامی نمائندے ہیں، یہ تو فارم 47 کی جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے. یہ انہوں نے کوئی بھی جو آئینی ترمیم کی ہے وہ قوم کی حقوق کی ترجمانی نہیں کرتی اور بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کے یہ خلاف ہے. آرٹیکل 2A میں فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کیا گیا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے یہ آئینی ترامیم کی ہیں. وہ الجہاد ٹرسٹ والا کیس ہو، وہ ریاض الحق والا کیس ہو، وہ شرف فریدی والا کیس ہو کہ ایگزیکٹو سے جوڈیشری الگ ہوگی اور جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی. وہ اس کے چیف جسٹس نہیں بلکہ ججز کے انتخاب کے لیے بھی کسی ایگزیکٹو کو کوئی عمل درآمد کرنے کا اختیار نہیں دیتا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کے مترادف ہیں جو کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ پارلیمان نہیں کر سکتی. اور یہ غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے ان کے خلاف. ان کے خلاف انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا ہے، سبورٹ کیا ہے اور جوڈیشری کو سب سروینٹ ٹو دا پارلیمان کر دیا ہے. نہ کالا کوٹ اس کو تسلیم کرے گا، نہ اس ملک کے عوام اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور جیسے ابھی خان صاحب نے کہا کہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ 25 تاریخ کو جب ہم یوم تشکر منا رہے ہوں گے تو تمام بار ایسوسیشنز پنجاب، KPK، بلوچستان، GB، کشمیر اور سندھ، تمام بار ایسوسیشن اس دن ریزولوشنز پاس کریں ان آئینی ترامیم کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. اور ہم سڑکوں پہ بھی ہوں گے. ہم نے پہلے بھی ظلم جبر برداشت کیا ہے، ہم نے پہلے بھی سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں. آج بھی یہ کالا کوٹ اس ملک میں آئین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حامد خان صاحب اور محترم اسمد بٹ، صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ان کی سربراہی میں جو آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں متفقہ طور پر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور تمام وکلاء نے یہ غیر آئینی ترامیم جو ایک غیر آئینی گورنمنٹ نے کی تھی اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایجنڈا جو ندیدہ قوتیں یہ جس پہ عمل داری کروائی آ رہی ہیں، اس کا یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں انہوں نے یہ سپرسیڈ کر کے تیسرے نمبر والے جج کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا ہے. میں ایک اس ملک کی عوام کو بالخصوص اور وکلاء کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن سے جو اس سے پہلے جو ایجنڈا ہوا تھا، پہلے تو پولیٹیکل پارٹی کو بین کیا گیا. اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی اور یہ واضح طور پہ پوری عوام کو، پورے پاکستان مملکت کے ایک ہی فرد کو پتا ہے کہ جو ہارے گئے 2 لوگ تھے ان کو جتوا کے اوور نائٹ جتوا کے ان کی حکومت بنائی گئی. اس سے یہ بات تو واضح ہے
کہ یہ غیر عینی حکومت ہے، ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک جب ان کو اپنی مرضی کے لوگ لے کے آ گئے، اس کے بعد ان کا ہدف تھا کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز پہ انہوں نے مطلب اپنا پریشر بڑھانا شروع کر دیا، جس کی واضح مثال یہ تھی کہ ہائی کورٹ کے ججز نے متفقہ طور پہ خط لکھا تھا کہ ہمیں کچھ ادارے، کچھ ایجنسیاں، کچھ لوگ ہمیں پریشرائز کرتے ہیں، ہمارے گھروں پہ کیمرے لگاتے ہیں۔ یہ اسی کڑی جو سٹیپس آگے آ رہے ہیں اس کی ایک کڑی کے سلسلے میں یہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے ماضی میں کہ انہوں نے بغیر وجہ پہ اور چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ وکلاء پہ یہ 780A کے پرچے کروائے گئے۔ یہ ان کا ایجنڈا تھا کہ ڈیوائڈ کر دو اس ملک کی جو منتخب نمائندے ہیں، ان کو پولیٹیسائز کر دو، اس ملک کی جو آپ کے پاس عدلیہ ہے اس کو اس طرح کے پریشرائز کر دو، اور بالخصوص وکلاء کو اس طرح ڈیوائڈ کر دو، اس طرح انڈر پریشر کر دو کہ ایک وکلاء ہی ایسی آواز ہیں جو اس طرح کے غیر عینی اقدام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور عوام کا بھی اعتماد اس وکلاء پہ ہے کہ یہ ہمیشہ رائٹ کے ساتھ، آئین کی بالادستی کے ساتھ اور یہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس سال ہم نے ہمیشہ احتجاج کیا، اسد محمود بٹ صاحب اور پوری کیبنٹ اور پورے وکلاء نے یہ فیس کیا۔ ہم بار بار یہ بات عدلیہ کو بتاتے رہے ہیں، یہ جو وکلاء کے خلاف آپ اس طرح کے اقدام کر رہے ہیں اور ان کو بلا جواز آپ ان کے خلاف 780 کے پرچے اور ان کو پریشرائز کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جب ہمارا احتجاج ہوا کبھی بھی اس پہ تشدد کیا گیا۔ یہ ساری کڑی آپ دیکھیے کہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ عینی ترمیم جس کو وکلاء نے بالکل مسترد کر دیا ہے۔ ہم پہلے دن سے جب 19 سپٹمبر کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے تحت آل پاکستان وکلاء کنونشن ہوا تھا، ہم نے اس دن سے ہی اس کو جو ایکٹ شروع ہوا تھا اس کو ہم نے کنڈیم کر دیا تھا۔ ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں۔ پاکستان بھر کے وکلاء بالخصوص لاہور ہائی کورٹ کے وکلاء ان عینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ سپریشن آف پاور اور انڈیپینڈنٹ اور جوڈیشری کے یہ خلاف ہے، اور یہ بہت سے دوست اور میڈیا کے جو بھائی ہیں کہتے ہیں جی آپ کی تاریخ شروع نہیں ہو رہی۔ آپ کو بتائیں یہ تاریخ ہماری 19 سپٹمبر سے باقاعدہ شروع ہے، اس کے اسی تاریخ کے، اور ہماری ہائی کورٹ بار ہر موقع پہ ہر دفعہ یہ سٹینڈ پہ کھڑی ہے، اور محترم حامد خان صاحب کی سربراہی میں وکلاء انشاءاللہ متحد ہیں۔ اور اب یہ وقت آ گیا ہے، میں اپنی قوم کو، وکلاء کو یہ کہتا ہوں اب آپ متفق ہو جائیں۔ اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس ملک کو کہیں اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم 25 تاریخ کو یوم نجات منائیں گے، اور اس دن ہم سڑکوں پہ آئیں گے، اور باقاعدہ یہ جو آپ جو اگر تاریخ کو کہتے ہیں کہ تاریخ سڑکوں پہ ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہماری قیادت کی سربراہی میں سڑکوں پہ بھی ہوں گے۔ میں اپنی سینئر قیادت کا مشکور ہوں کہ آپ نوٹس پہ ہمارے ہائی کورٹ بار کی درخواست پہ تشریف رہے ہیں، بالخصوص محترم حامد خان صاحب، میرے میڈیا کے بھائی اور تمام وکلاء کو تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ کوئی سوال ہو تو پیچھے کر دینا، ڈاٹ آگے کرنے کا۔ دیکھیے نا، موومنٹس میں بہت سے مراحل ہوتے ہیں۔ ہم نے کسی اور کو سوائے مسعود علی شاہ کے چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ریکگنائز کرنا 26 تاریخ آنورڈ۔ اس کے لیے ہم نے کیا اپنے اقدامات لینے ہیں، اسی کے لیے ہم نے نیشنل ایکشن کمیٹی فارم کی ہے، اور نیشنل ایکشن کمیٹی ہی وہ کالز دے گی ڈیمونسٹریشن کی بھی، اور اگر بائیکاٹ کرنا ہے کسی مخصوص ججز کا اس کی بھی وہی کال دے گی۔ جی
کے بعد جن کو اگنور کیا گیا ہے جیسے منصوری شاہ ان کو اس کے مقابلے میں حماست کھڑا ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہم کبھی ججز کو ڈائریکٹلی انوالو نہیں کرتے اپنے موومنٹس میں، کیونکہ ان کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو بہرحال ہم یہ وکلا یہ بوجھ اٹھاتے ہیں ہمیشہ آئین کو قائم رکھنے کا، عدلیہ کو آزاد رکھنے کا، اور وہ ہم ہی کریں گے. اور ہم انہیں استعفے کے لیے نہیں کہیں گے، وہ ان کی مرضی ہے جو کرے یا نہ کرے. جی شاکر صاحب، بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ جوان مردی سے کھڑے ہوں، اس کو ریزسٹ کریں. ہاں جی، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ ججز متحد ہو جائیں اور ان آئینی ترامیم کے خلاف جس میں جوڈیشری کو سبسروینٹ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف متحد ہو کے یہ قانونی رستے کے تحت ایک فل کورٹ بلائیں اور فل کورٹ میں بیٹھ کے 25 کے بعد اس کو تمام سپریم کورٹ کے ججز متحد ہو کے ایک فیصلہ دیں تاکہ اس ملک کی تقدیر بدل سکے. یہ پہلے بھی ہوا ہے اور سجاد علی شاہ والے میٹر میں جیسے خان صاحب نے کہا ہے تو اس فل بینچ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سینئر موسٹ ول بی دا چیف جسٹس اور 175 اے کے اندر بھی شامل کیا گیا تھا. ہمارا یہ سپریم کورٹ کے ججز سے مطالبہ ہے کہ وہ فل کورٹ طلب کریں اور فل کورٹ میں ان تمام آئینی ترامیم کو انلیگل ڈکلیئر کریں. جی شاکر صاحب. مطلب میرا کوشچن ہے کہ آرٹیکل 199 انسانی بنیادی حقوق کی تحفظ کا ضامن ہے، کسی کو نوکری سے منتخب کیا جاتا ہے تو اس کے انسانی بنیادی حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جتنے بھی آئینی معاملات ہوں گے یہ دوسری عدالت میں جائیں گے جو آئینی عدالت ہوگی. تو کیا یہ سارے معاملات جو کہ 199 کے ساتھ ہر پٹیشن ہی میں جو ہے کہیں نہ کہیں یہ نقطہ ہوتا ہے، تو اب کیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بند کر دینی چاہیے سارے معاملات جو ہیں وہ آئینی عدالت کو بھیجیں؟ دیکھیے ان کی کوشش تو یہ ہے کہ ساری عدالت بند کر دی جائے، کیونکہ اسی لیے انہوں نے یہ اس قسم کی باتیں رکھی ہیں کہ آئینی بینچ ہونا چاہیے. یہ سارے بینچز ہی آئینی بینچز ہیں، لہذا کوئی فرق نہیں لگا. ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مرضی کا ایک آدھ بینچ بنا کے جو انسانی حقوق کے کیسز ہیں ان کو چلنے نہ دیا جائے، تاکہ ان کا جو ظلم ہے اس وقت جو اس قوم پر ظلم برپا کیا ہوا ہے جو آپ کے سامنے ہے اس کا کوئی تدارک نہ ہو سکے. یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش ہے اس ملک میں انسانی حقوق کو سلب کرنے کی، اس ملک میں عدلیہ کو ناکارہ کرنے کی اور آئین کو بے اثر کرنے کی. لہذا اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم وکلا کے لیے کوئی جگہ نہیں رہنے کی، کیونکہ ہمارا تو سارا جسٹیفیکیشن ہی آئین ہے، عدلیہ کی آزادی ہے اور آئین پر اور قانون پہ عمل داری ہے. یہ جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہو سکتی. یہ جو دیا جا رہا ہے نا یہ 199 کے ساتھ کسی قسم کی یہ قانونی طور پہ جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی کہ اس بینچ کو یہ بھیجیں اور اس کو یہ سیگریگیشن نہیں ہو سکتی. اور یہ الٹیمیٹلی یہ خود ہی واپس آئیں گے. بٹ وی ول میک ایفرٹ کہ یہ ایز سون ایز پاسبل ختم ہو. آج انہوں نے کیا ہے، آج ہائی کورٹ کے ججز نے کیا ہے سر. آج ہائی کورٹ کے ججز نے باقاعدہ روکا ہے کہ آپ باقاعدہ کیسز میں اس طرح کے آئینی بینچز کے حوالے سے وہ خود کنفیوز ہو گئے. یعنی ہائی کورٹ کے ججز ہم اس معاملے کو بالکل واضح طور پہ سمجھتے ہیں اور یہ حکومت نے اپنے پیروں پہ خود کلاڑی ماری. ان کی نااہلی اور ان کو جو لیگل ایڈوائس دی جا رہی ہے اس کی نااہلی کھل کے پوری قوم کے سامنے آئے گی اور یہ ہم چیلنج کریں گے اگر یہ لاہور ہائی کورٹ میں آئیں گے. جی بالکل ہے، ہم سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں گے ہم باہر کی طرف سے اس کو چیلنج بھی کریں گے اور اس کی مزاحمت بھی کریں گے.